تاریخ کے اوراق میں کچھ جنگیں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی حیرت انگیز اور غیر متوازن مقابلے پر غور کریں گے جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آخر وسائل کی اتنی شدید کمی کے باوجود ایک چھوٹی سی جماعت نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا سامنا کیسے کیا، اور وہ کون سی شاندار حکمت عملیاں تھیں جنہوں نے اس ڈرامائی مارکے کی تاریخ رقم کی؟ آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم ان 6 اہم باتوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، تنازع کا پس منظر۔ دوسرا، 2 لشکروں کا اجتماع۔ تیسرا، کنوؤں پر حکمت عملی۔ چوتھا، جنگ بدر۔ پانچواں، قیدی اور جنگ کے بعد کے حالات۔ اور چھٹا، ذاتی آزمائشیں اور ورثہ۔ حصہ اول، تنازع کا پس منظر۔ دولت، جلاوطنی اور ایک روکا گیا قافلہ۔ تو بات دراصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ معاملات اچانک میدان جنگ تک نہیں پہنچے تھے۔ مکہ میں انتہائی شدید ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور پیچھے سے قریش نے ان کی چھوڑی ہوئی ساری دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا تھا، جس میں 1000 اونٹ شامل تھے اور اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیوں میں استعمال ہونا تھا۔ تو اسی دولت کو واپس لینے اور قریش کی جنگی طاقت کو توڑنے کے لیے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حصہ دوم، 2 لشکروں کا اجتماع، ایک واضح اور غیر متوازن مقابلہ۔ اب ذرا وسائل کے اس فرق پر غور کریں۔ ایک طرف قریش کا تقریباً 1000 افراد پر مشتمل لشکر ہے جو زرہ بختر اور جدید ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت میں صرف 313 افراد ہیں، جن میں سے کئی تو ننگے پاؤں ہیں، اور ان کے پاس پوری جماعت کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں جن پر وہ باری باری سواری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی زاویے سے یہ ایک برابری کا مقابلہ نہیں تھا۔ اسی لشکر کے اندر ایک انتہائی جذباتی کہانی 16 سالہ نوجوان عمیر بن ابی وقاص کی ملتی ہے۔ وہ اس قدر جذبے سے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے شامل ہونے کے لیے باقاعدہ منتیں کیں۔ ان کی عمر اور قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب انہوں نے تلوار باندھی تو وہ زمین سے رگڑ کھا رہی تھی۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ یہاں اصل طاقت ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ان کے بے پناہ عزم اور جذبے کی تھی۔ حصہ سوم، کنوؤں پر حکمت عملی۔ طاقت سے زیادہ عقل کا استعمال۔ خیر، اگرچہ وہ تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، لیکن قریش کے سردار ابو جہل نے غرور میں آ کر بدر کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھنے پر اصرار کیا۔ تو ایسے میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 313 افراد اپنے سے 3 گنا بڑی اور مکمل طور پر مسلح فوج کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی جھلک ملتی ہے، جسے شورا یا مشاورت کہتے ہیں۔ تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی خباب بن منذر کا یہ شاندار مشورہ قبول کیا کہ میٹھے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور باقی تمام کنوؤں کو بند کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحرا کی آگ برساتی گرمی میں قریش کی بڑی فوج پانی کی ایک ایک بوند کو ترسنے لگی۔ یہ طاقت پر دماغ اور حکمت عملی کی ایک واضح جیت تھی۔ حصہ چہارم، جنگ بدر، مبارزت، دھول اور فیصلہ کنوار۔ اب آتے ہیں 17 رمضان 624 عیسوی کے میدان جنگ کی طرف۔ صبح کے وقت پرانی عرب روایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے ہوئے، جن میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے قریش کے نامور سرداروں کو ڈھیر کر دیا۔ پھر دن کے ابتدائی حصے میں عام حملہ شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک دشمن کی طرف پھینکی۔ تاریخی ذرائع یہاں بڑی غیر جانبدارانہ طور پر بتاتے ہیں کہ دوپہر آتے آتے وہاں ایک شدید آندھی چلی اور 1000 فرشتوں کے ذریعے غیبی مدد اتری، اور سپہر تک قریش کی فوج کی صفیں مکمل طور پر بکھر چکی تھیں۔ حالات پلٹنے سے ٹھیک تھوڑی دیر پہلے قریش کے سردار ابو جہل کا غمنڈ اور خود اعتمادی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے اپنی تھکی ہاری فوج کو زبردستی آگے دھکیلتے ہوئے انتہائی رونت سے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، محمد اور ان کے ساتھی ہمارے لیے ایک آسان شکار ہیں۔ لیکن حقائق بتاتے ہیں کہ پاسا اچانک پلٹ گیا۔ مکہ کا وہی سب سے بڑا اور متکبر سردار ابو جہل انصار کے 2 کم عمر بھائیوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں زمین پر آ گرا،
اور سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود، جنہیں مکہ میں انتہائی کمزور سمجھا جاتا تھا اور جن پر ابو جہل شدید ظلم کیا کرتا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کیا، جو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے پہلے سے پیشگوئی کی گئی تھی۔ حصہ پنجم، قیدی اور جنگ کے بعد کے حالات۔ قریش کے پیچھے ہٹنے کے بعد واضح ہو گیا کہ اس معرکے نے جزیرہ نما عرب کا سیاسی توازن بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن اس فتح کی ایک بھاری انسانی قیمت بھی تھی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی 14 جان نثار شہید ہوئے۔ اس عظیم فتح کے درمیان ان قربانیوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے بعد قیدیوں کے حوالے سے ایک انتہائی انقلابی روایت قائم کی گئی۔ جو قیدی مالی فدیہ دے سکتے تھے انہیں مکہ واپس جانے کی اجازت تھی، لیکن جو پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کے لیے آزادی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ ذرا سوچئے، 7ویں صدی عیسوی میں ایک ریاست کا تعلیم اور خواندگی کو اتنی اہمیت دینا تاریخ کا ایک سنہری اور حیرت انگیز باب ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں قیدیوں کے ساتھ بیتے گئے کچھ انتہائی ذاتی اور دلچسپ واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے کہ قیدیوں میں شامل حضرت عباس نے جب فدیہ نہ ہونے کی بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سونے کے بارے میں بتا کر حیران کر دیا جو وہ مکہ میں چھپا کر آئے تھے۔ اسی طرح قریش کے ایک مشہور مقرر سہیل بن عمرو کے بارے میں جب مشورہ ملا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ وہ تقریر نہ کر سکے، تو یہاں بے پناہ رحمت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بخش دیا گیا۔ حصہ ششم، ذاتی آزمائشیں اور ورثہ۔ بدر کی اتنی بڑی اور شاندار فتح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں تو انہیں اچانک گہرے صدمات اور ذاتی سانحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت رقیہ طویل علالت کے بعد وفات پا چکی ہیں، اور ایک اور بیٹی حضرت زینب کو مدینہ آتے ہوئے مکہ والوں نے اونٹ سے گرا دیا، جس سے ان کا ہونے والا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی دکھ دینے والی یاد دہانی ہے کہ ان عوامی فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی میں کس قدر گہرے غم شامل تھے۔ لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود ذرائع ہمیں ان کی ایک انتہائی شفیق تصویر دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے نواسوں حسن اور حسین سے اتنا پیار کرتے کہ سجدے کی حالت میں انہیں اپنی کمر پر سوار ہونے دیتے۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ان کے ازدواجی فیصلے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے نکاح، جس نے انہیں ایک عظیم عالمہ بننے میں مدد دی، اور زیادہ تر بڑی عمر کی بیواؤں سے نکاح، جن کے ذریعے 12 یتیم بچوں کو ایک باپ کا سایہ فراہم کیا گیا، یہ سب گہری حکمت اور شفقت کی شاندار مثالیں ہیں۔ ادھر مدینہ میں ریاست نے معاہدہ توڑنے والے قبیلے بنو قینقاع کو جلا وطن کر کے اپنی سرحدوں کو محفوظ کیا، اور دوسری طرف غصے میں بھرے ابو سفیان نے ایک چھوٹا سا انتقامی حملہ بھی کیا۔ لیکن دراصل اصلی خطرہ مکہ میں پنپ رہا تھا، جہاں قریش اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوجیوں پر مشتمل ایک نیا اور خوفناک جنگی لشکر جمع کر رہے تھے۔ اور یہی تاریخی حقائق ہمیں اس تجزیے کے آخر میں ایک انتہائی سنسنی خیز سوال پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ مکہ میں انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے 3000 جنگجوؤں کے اس زبردست اور مسلح لشکر کے سامنے یہ چھوٹی سی اور کمزور سمجھی جانے والی کمیونٹی آنے والی جنگ احد میں کیسے بچے گی؟ آخر اس بڑے اور غضبناک طوفان کا مقابلہ کیسے ہوگا جو ٹھیک ان کی طرف بڑھ رہا ہے؟